اگر آپ ایک ماں ہیں تو سورۃ القصص یقیناً آپ سے بات کرتی ہے۔ حضرت موسیٰ کی کہانی آپ کو مخاطب کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سکھا رہے ہیں کہ کیسے آپ کی آزمائش آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ پھر وہ ہمیں بتاتا ہے کہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں، لیکن میری اپنی حکمتیں ہیں تمہیں آزمائش سے نکالنے کی اور اپنی طرف واپس لے کر آنے کی۔ حضرت آسیہ کے بچہ پیدا ہوا، لیکن انہوں نے کسی کو نہیں بتایا۔ خاموشی سے کچھ دن دودھ پلاتی رہیں، لیکن بتایا نہیں کسی کو۔ لیکن کچھ دن بعد جب بچے کی رونے کی آواز گھر سے باہر جانے لگی تو پریشان ہوئی کہ فرعون کے لوگ اس بچے کو مار ڈالیں گے۔ دیکھیں کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا، قرآن کی آیت بیان کرتی ہے، فرمان ہوا اسے دریا میں بہا دو۔ دوسرا حکم تھا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور غمزدہ مت ہونا اور ڈرنا نہیں۔ سوچئے، ایک 4 ماہ کا بچہ ایک ٹوکری میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دیا جائے، کیا کوئی ماں ایسا کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی جاننے والا بھی ہمارے بچے کو پکڑ لے اور بچہ رو دے تو ہم خود بھی پریشان ہو جاتے ہیں، فوراً اسے واپس پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ کا حکم تھا لا تخافی ولا تحزنی، ڈرنا نہیں اور غمزدہ مت ہونا۔ اور آگے اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہم اسے واپس لائیں گے اور یہ اللہ کا رسول بنے گا۔ یہاں سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کیسے کی۔ وہ اللہ کی پیغمبر نہیں تھیں، لیکن ان کے بیٹے اللہ کے رسول تھے، کلیم اللہ تھے جن سے اللہ نے کلام فرمایا۔ ہم سب کے لیے یہ اہم سبق ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی راستہ دکھانا چاہتا ہے، کسی راستے پر چلانا چاہتا ہے، وہ اس بات کو آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ اس کام کو اس طریقے سے انجام دو۔ اللہ تعالیٰ سے براہ راست حضرت موسیٰ کے سوا کسی نے بات نہیں کی، لیکن ان کی والدہ کے دل میں یہ خیال اللہ نے ڈالا کہ اس مشکل سے کیسے نکلیں۔ انہوں نے موسیٰ کو ایک ٹوکری میں ڈالا اور دریا کے حوالے کر دیا، اور ساتھ ہی اپنی چھوٹی بہن کو کہا کہ اس ٹوکری کا پیچھا کرو۔ تصور کیجئے، انہوں نے اپنی چھوٹی بہن سے کہا اس ٹوکری کا پیچھا کرو، اور جو ہی ٹوکری دریا کے حوالے کی، اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دے دیا کہ اپنے بہاؤ کی رفتار کو کم کر دو تاکہ ٹوکری آرام سے بہتی جائے۔ ان کی بہن ٹوکری کے پیچھے ہو لی، اور ٹوکری کہاں جا کر رکی؟ فرعون کے محل کے پاس۔ لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ اللہ قادر ہے کہ ہر معاملے کو ہماری سوچ سے بڑھ کر احسن طریقے سے انجام دے۔ بے شک ہر وہ چیز جو ہمیں ناممکن نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ممکن کرنے پر قادر ہے۔ فرعون کے غلاموں نے بچے کو اٹھا لیا، انہوں نے دریا سے نکالا، لیکن مارا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی حکمت تھی۔ اللہ نے انہیں بچایا، نہ صرف بچایا بلکہ ایک ایسی مثال بنا دیا کہ ہم دیکھ سکیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے خاص مقام تک لے کر جاتا ہے۔ تو کبھی بھی یہ مت پوچھئے کہ کیسے ہوگا، مت پوچھئے فلاں کام کیسے ہوگا، کیا وسیلہ بنے گا۔ یہ پوچھنا ہمارا کام نہیں ہے، یہ سوال پوچھنے کی ہماری اوقات ہی نہیں ہے، کیونکہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ چنانچہ بچہ حضرت آسیہ تک پہنچا، انہوں نے اسے اٹھایا اور رونے لگیں۔ فرعون کے پاس آئیں اور آیت کریمہ ہے کہ وہ بولیں ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اسے مت مارو۔ فرعون بولا کہ یہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتا ہے، میری نہیں، لیکن میں اسے نہیں ماروں گا۔ سبحان اللہ۔ اب انہیں مسئلہ درپیش ہوا کہ بچہ دودھ پینے والا تھا۔ اب یہاں پر قرآن پاک کی وہ آیت ہے جو میں اکثر خواتین سے کہتی ہوں کہ اس کو حفظ کر لیجئے۔ ان ربطنا علی قلبہا، باندھ رکھا ہم نے اس کے دل کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی ماں کے دل کو مضبوط کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ردوہ الیک، ہم اسے تیری طرف واپس لائیں گے۔ لیکن ان کی آزمائش نے ان کو ہمت عطا کی۔ انہوں نے بہن کو پیچھے بھیجا تھا کہ پیچھا کرو، محل کے قریب جاؤ اور دیکھو وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت تھی؟ زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہوگا کہ دودھ پلانے والی کوئی عورت نہیں ملی، کوئی دودھ نہیں پلا سکی۔ موسیٰ نے شہر کی ہر دودھ پلانے والی عورت سے رخ موڑ لیا۔
فرعون کی بیوی نے بہت کوشش کی لیکن سبھی دایا ناکام رہیں، یہاں تک کہ بچہ روتا رہا۔ فرعون نے موسیٰ کو اٹھا رکھا تھا اور موسیٰ کی خالہ جو موقع کی تلاش میں تھی بولی، میں ایک عورت کو جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ ظاہر ہے بچہ رو رہا تھا، انہیں ضرورت تھی۔ فوراً سے بولے، جاؤ اسے لے کر آؤ۔ یہاں موسیٰ کی ماں محل میں آئی اور جب انہوں نے بچے کو گود میں لیا تو اس نے ان کا دودھ قبول کر لیا۔ فرعون کو تجسس ہوا، بولا، کون ہو تم کون ہو؟ ہم نے پورے شہر کی عورتوں کو بلایا لیکن اس بچے نے رخ موڑ لیا۔ موسیٰ کا جواب سنیے، وہ بولی، میں ایک عورت ہوں، میں دایا ہوں اور مجھ سے اچھی خوشبو آتی ہے جسے بچے پسند کرتے ہیں۔ انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ فرعون لاجواب ہو گیا، اور کیا پوچھتا؟ اور یہاں اللہ کا وہ وعدہ سچ ہوا کہ ہم اسے تم تک واپس لائیں گے۔ جی بالکل، موسیٰ نے ہر قدم پر اللہ کے حکم کی پاسداری کی اور ہمارے لیے مثال قائم کی۔ جان لیجئے اللہ کا وعدہ، اللہ کا قول ایک دن سچ ہونے والا ہے۔ ہم اس کی حکمتوں کو نہیں سمجھ پاتے لیکن اس کا ہر فیصلہ ہمارے حق میں ہوتا ہے۔ ہم نہیں سمجھتے، اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم میں سے زیادہ تر نہیں جانتے۔ ایک عورت، ایک ماں کی حیثیت سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ میں موسیٰ کی ماں نہیں ہوں لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک پورا رکوع صرف ایک کہانی سنانے کے لیے نہیں اتار رہے۔ غور کیجئے، اللہ کے حکم کے مطابق چلنے میں ہی بھلائی ہے۔ اللہ کا وعدہ ضرور پورا ہوگا لیکن بدلے میں وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اطاعت۔ خاص طور پر مشکل اور آزمائش کے وقت میں یقین رکھیے کہ اللہ کا ہر حکم آپ کے حق میں، آپ کی بہتری کے لیے ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے لا تخافی ولا تحزنی، تو یاد رکھیے کہ دنیا کی کوئی بھی تکلیف ہمیں غمزدہ نہ کرے اور ہمیں ڈرا نہ پائے۔ اپنے یقین کو مضبوط رکھیے۔